Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों, सीखे इस kids, सीखे इस kids. Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈز میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ سیگمنٹ، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف پڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم روزانہ آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا کن کی سنت ہے. تو آئیے سوال آپ کو میں دہرا دیتا ہوں. پیر کے دن روزہ رکھنا کن کی سنت ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھنا کن کی سنت ہے؟ آئیے عثمان بھائی سے ایک ہم سنتے ہیں. جی عثمان بھائی. اللہ اللہ اللہ
زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ میرے اللہ 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 یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ گزرے دے مکے میں گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں آن جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں آن جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں آن جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ وہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ وہ اللہ میرے اللہ 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 میرے 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 اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑا اللہ 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 سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان سورہ
रहमान हो सूरह यासीन के वो सूरह रहमान हो सूरह यासीन के वो सूरह रहमान कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाह 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 जब नज़्र के आलम में हो मौला ये उजागर मौला ये सनागर जब नज़्र के आलम में हो मौला ये उजागर जब नज़्र के आलम में हो मौला ये सनागर जब नज़्र के आलम में हो मौला ये उजागर विरदे ज़बां को ज़िक्र तेरा अल्लाह 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 माशाअल्लाह। किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सीरत ताबाइन और तबा ताबाइन। ये एक पैकेज है जी। Islam for kids, Islam for kids. मेरा नाम सैयद हुसैन अत्तारी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने आज के सेगमेंट में जिन ताबाई बुजुर्ग का जिक्र खैर सुनेंगे उनका नाम है हजरत अबू याकूब फरकत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। प्यारे बच्चों, हजरत अबू याकूब फरकत रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुनिया और दुनिया की चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते थे, बल्कि आप आखिरत की तरफ तवज्जो फरमाने वाले थे और आखिरत की तैयारी में ही मसरूफ रहते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह पेट भर कर खाना खाने से हमेशा मना फरमाते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, शिकमसरी नाशुक्री का बाइस है, यानी पेट भरकर खाना खाने से इंसान में नाशुक्री पैदा होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, बल्कि हमें तो अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाली हर नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र करने से अल्लाह पाक नेमत में इजाफा फरमाता है और खाना भूख से कम ही खाना चाहिए और इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत अबू याकूब फरकत रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो और उनके सदके से हमारी मगफिरत हो, आमीन। Islam for kids, Islam for kids. जी, देखा आप लोगों ने सीरत ताबाइन और तबा ताबाइन का पैकेज, इसमें हमें कितना अच्छा दर्स मिला। आइए बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, Islam for kids. जी, तो किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इसमें होते हैं हमारे साथ कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? ठीक हैं, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मोहम्मद हुसैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, तो कारी साहब आज अब हमें कौन सी आयतें सिखा रहे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
الله وبركاته. कैफ हालुकुम। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरतुल वाक़िया आज उसकी आयत नंबर 18 और 19 दो आयतें। पहले तवज्जो के साथ होता है तवज्जो के साथ सुनना, पहला मरहला क्या होता है? तवज्जो के साथ। सुनना, सब मिलकर बोले तवज्जो के साथ। सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ। समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना, सुनाना। जी दानियाल भाई आपको याद है? बकिया को याद नहीं है? जी सैयद जुनैद शाह साहब आपको याद नहीं है? याद है ना मराइल? तो ज़ोर से बोलना है, बताना भी है, ठीक है। और पांचवा मरहला होता है, ये बताएंगे हमारे सैयद जुनैद शाह साहब। तवज्जो के साथ हदर और तलतील में पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना, ये हमारा पांचवा मरहला होता है। और हमारा पहला मरहला है कुरान पाक को तवज्जो के साथ सुनना। जी हाँ, जब कुरान पाक पढ़ा जाए तवज्जो के साथ सुना जाए, और तवज्जो के साथ सुनने का हुक्म भी है। और जो आयतें हैं सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 18 और 19, इन दो आयतों को 18 और 19। जी हाँ, अच्छा 19 इसका की निस्बत है, कोई कौन बताएगा? 18 की भी निस्बत है, 19 की एक ख़ास निस्बत है। चलिए ये आसान इसलिए मैं पूछता हूँ, किसी को याद है? 19 हरूफ। चले और आसान कर दिया। रोज़ाना हम कुरान पाक पढ़ने से पहले पढ़ते भी हैं और उसमें 19 हरूफ आते हैं। अब तो दानियाल भाई पहुंच गए, आसान कर दिया है जी, इजी हो गया है क्या? बताइए जी, सोच रहे हैं, शायद जहन से निकल गया जी। और इजी कर दूं? और इजी कर दूं? अच्छा बा से उसका नाम आता है, बा से। चले ता से भी आता है और बा से भी आता है जी। हमारे मशहद भाई बताना चाह रहे हैं, मशहद भाई बताइए, मशहद भाई बताइए। तस्मिया। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, और तस्मिया में यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आयत नंबर 18 भी है, 19 भी है। इन दो आयतों को तवज्जो के साथ सुनना है और तवज्जो रखनी है। इधर तवज्जो होगी इंशाअल्लाह आप सही सुनने में कामयाब हो जाएंगे। जब सही सुनने में कामयाब हो जाएंगे तो सही पढ़ने में भी कामयाब हो जाएंगे, और जब सही पढ़ लेंगे तो सही सुना भी पाएंगे, और जब सही सुना लेंगे तो हदर और तरतील वाले पढ़ने वाले भी बन जाएंगे। तो हदर और तरतील में पढ़ने के लिए क्या करना है? यानी अच्छा कारी बनने के लिए, अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ने के लिए क्या करना है? तवज्जो रखनी है। जी हाँ, सुनने के लिए भी तवज्जो, समझने के लिए भी तवज्जो, पढ़ने के लिए भी तवज्जो, सुनाने के लिए भी तवज्जो। तो फिर एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक हदर और तरतील में पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इन दो आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन, ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ आपने सुन लिया, तवज्जो के साथ सुनने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अब तवज्जो के साथ समझने में भी कामयाब हो जाएंगे, और जब समझने में कामयाब हो जाएंगे तो पढ़ने में भी और सुनाने में भी। तो अब तवज्जो रखनी है, जब कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले क्या पढ़ना है? तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन, बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन। जी दोहरा
دہرا کر اگر آئیں گے، ریپیٹ کریں گے، بار بار پڑھ لیں گے تو کیا ہوتا ہے، جب آپ دہرا لیں گے، ریوائز کر لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے لیے پڑھنا ایزی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پڑھنا ایزی ہو جائے گا. ایزی ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے دانیال بھائی؟ پہلے دہرا کے پڑھنا ہے. بار بار پڑھنا ہے. جب دہرا کے آ جائیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، زبان پر چڑھ جائے گا. تو یہ اس آیت کا پہلا حرف کون سا ہے؟ با. اور اس کا مخرج بتائیں گے ہمارے سید جنید شاہ صاحب. سوچ رہے، بتانا چاہ رہے یا سوچ رہے؟ دیکھیں ایزی، دیکھیں با. با آپ نے ہونٹ ملائے اور ادا ہو گیا با. تو اب غور کریں کہ ہونٹوں کے کس حصے سے ادا ہوا. یاد آ گیا؟ ماشاءاللہ سید جنید شاہ صاحب کو یاد آ گیا. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. سوچ لیں. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ پیارے بچے، آپ نے سوچا، توجہ کی اور آپ کو یاد آ گیا کہ با ہمارے دونوں ہونٹ تر حصہ ملا. با نارمل طور پر ہم جب بند رکھتے ہیں ہونٹوں کو تو یہ تر حصہ ہمارا جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور یہیں سے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے با. تو ادا ہو گیا. ماشاءاللہ. اور با کہلاتا ہے حروف شفویہ میں سے. نہیں؟ سید جنید شاہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں. ہے نہیں؟ دو کہہ رہے ہیں جی، دو کہہ رہے ہیں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں. ہاں سوچ لیں. پکا؟ سب مل کر بولے حروف شفیہ. اچھا حروف شفیہ میں کتنے حروف ہیں پیارے بچوں؟ یہ بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی. دانیال بھائی بتائیے. 4. با، کون کون؟ فا، میم، واو. صحیح بتائیں. پکا؟ اچھا میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. خوش حصے سے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اور میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. اچھا واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واو یہ بھی آپ بتائیں گے؟ ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. عثمان بھائی بتائیں گے واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بتائیے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. اچھا فا. فا اس آیت میں فا بھی ہے موجود، آخر میں ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا فا کہاں سے تھا؟ دانیال بھائی کی یاد آ گیا. چلیں دانیال بھی بتا دیں. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. بی اکواب میں بی اک کاف کو باریک بھی رکھنا ہے. اچھا بی اکواب ہم وف کر رہے ہیں یہاں پر. اچھا بی اکواب. اب یہ ہے الف یا حمزہ. یہ بتانے جا رہے ہیں کون؟ دانیال بھائی بتائیں گے؟ ہم کسی اور سے پوچھیں؟ سید جنید شاہ صاحب یاد آ رہے ہیں؟ اچھا بتائیے الف ہے یا حمزہ؟ صحیح جواب دینا ہے. الف. صحیح جواب دینا. الف. پکا؟ ہاں نہیں؟ حمزہ. حمزہ. سوچ لیں. دیکھیں ابھی الف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے. یا الف اور حمزہ کے درمیان میں تو نہیں ہے کوئی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے الف اور حمزہ کے درمیان میں کوئی حرف آ جائے. ایسا بھی ہے؟ حمزہ ہے. اچھا الف اور حمزہ کے درمیان میں ہے. آگے چل کے ہم بات کریں گے. چلے ابھی ٹھیک ہے. ابھی یہ کیا ہے؟ الف یا حمزہ؟ حمزہ. اچھا آپ کو حمزہ کہا آپ نے تو اب یہ حمزہ کو آپ نے ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دینی پڑے گی کہ حمزہ کیوں ہے. بھئی حمزہ ہوا تو کیسے ہوا؟ ورنہ تو ہم کہیں گے کوئی بھی بچہ دیکھے گا کہے گا یہ تو الف ہے. جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ تو کہیں گے یہ الف ہے. اچھا ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے جن کو یاد ہے وہ بتا دیں کہ یہ سید زین العابدین بھائی کال کرتے ہیں. صحیح وہ بتا دیں نہیں یہ تو قاری صاحب حمزہ ہے یا الف ہے. جو بھی ہے درست جواب دینا ہے. کوئی مخرج بھی بتا سکتے ہیں. کسی حرف کا مخرج بتائیں. کسی حرف کی کوئی صفت بتانا چاہتے ہیں. اب جیسے کاف آ رہا ہے آگے. کاف کی صفات کس کو یاد ہوں گی اب دیکھتے ہیں. جی تو با کا آپ بتا چکے. با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. اب آپ پر آیا کہ یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ ہے. آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں یہ حمزہ ہے؟ چلیں بتائیے. جس حرف پر حرکت. جس حرف پر یا جس الف پر؟ جس الف پر حرکت یا تنوین ہو تو وہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے. جس الف پر حرکت ہو یا تنوین ہو وہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو، تنوین میں سے کوئی حرکت ہو، دو زبر کی تنوین ہو، دو زیر کی تنوین ہو، یا دو پیش کی تنوین ہو، یا پھر کھڑی حرکات ہو، یا پھر اس کے اوپر جزم آ جائے، چھوٹی سی جزم جو دال ہوتی ہے نا یہ جزم. دیکھیے جزم نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ والی یہ جزم ہے. اسی طرح یہ بھی جزم ہے. اچھا یہ آ جائے الف کے اوپر تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ الف
حمزہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ یہاں موجود بچوں کو بھی یاد ہے اور دیگر بھی یاد کر کے سنا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں. تو اچھا یہ آپ نے بتا دیا الف نہیں حمزہ ہے, آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. یہ بتائیے یہ کاف جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے, کاف کا مخرج کیا ہے, کاف کے اندر کون سی خاص صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے, سانس جاری رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے, یہ اب آپ بتائیں گے. کون بتانے جا رہے ہیں کاف کا مخرج؟ جی عثمان بھائی بتائیے سوچ کے. زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں کاف. جی. اور اس میں شدیدہ محموسہ صفت شدیدہ پائی جاتی ہے. محموسہ حرف صفت پائی جاتی ہے. شدیدہ دانیال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ سوچ لیں. آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, انہوں نے جواب درست دیا یا آپ جواب درست دیں گے؟ دونوں کا درست. جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہی ان نے کہا ہے. اچھا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے آپ کا بھی یہی جواب تھا, تو آپ کو بھی یاد تھا. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے یا قوف کا مخرج؟ کاف کا. قوف کا نہیں, کاف کا, کتاب والا کاف, یہ اقواب کا کاف. اچھا یہ بتائیے یہ اس میں شدیدہ محموسہ جو صفت بتائی ہے ہمارے عثمان بھائی نے, کیا یہ درست ہے؟ جی. اس میں کیا ہوتا ہے شدیدہ محموسہ میں؟ عثمان بھائی بتائیں گے. چاہیے عثمان بھائی. بستی کی وجہ سے جاری رہ جاتی ہے. جی تھوڑی سی آدھا آپ نے جواب درست دیا. سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے, جی نرمی سے سانس جاری کرتی ہے. جی ہاں, سختی کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے, جس کی وجہ سے آواز آتی ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ. ماشاء اللہ. دانیال بھائی مل کر پڑھنا ہے, آگے پیچھے نہیں ہونا, اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور واو الف زبر وا, الف سے پہلے زبر آیا, اب یہ واو مدہ بنا یا کچھ اور بنا؟ واو مدہ ہے, الف مدہ ہے یا مدہ ہے؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک دیجیے گا, سیدھے ہاتھ سے لیجیے گا. جی حنزلہ بھائی. حنزلہ بھائی بتائیے یہ الف مدہ ہے واو مدہ ہے؟ واو مدہ. کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ کھڑے نہیں ہونے, بیٹھ کے جواب دیں. الف مدہ. الف مدہ ہے. اچھا الف مدہ کیوں ہے یہ؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یا واو پر زبر آنے کی وجہ سے؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے. الف سے پہلے زبر آیا اس لیے الف مدہ ہو گیا. حنزلہ بھائی کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واو پر زبر آیا اس وجہ سے نہیں, الف سے پہلے زبر آیا. یہاں کوئی بھی حرف ہوتا, الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہوتا, جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا. جیسے میم الف زبر ما, با الف زبر با, کاف الف زبر کا, واو الف زبر وا. اور حنزلہ بھائی کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. اور آپ اب بتائیے یہ کہ یہاں پر ایک قاعدہ ہے, وہ قاعدے کا نام کیا ہے؟ قاعدے کا نام بتانے جا رہے ہیں. سید جنید شاہ آپ کو یاد آ گیا ہے, آپ کے برابر والے ہیں ٹیم اے کے ساتھی, کیا نام ہے؟ حارث. نام حارث بھائی خود بتائیں گے کیا نام ہے؟ حارث بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ حارث. جی حارث. زور سے بولیں. حارث. محمد حارث یا حارث؟ محمد حارث. محمد حارث. محمد حارث بھائی آپ کو جواب آ رہا ہے اس کا؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ چلے سید جنید شاہ صاحب اس کو نہیں بتائیں, آپ خود بتائیں. اپنے ساتھی کو بتانا چاہ رہے ہیں مگر وہ صورت میں بتائیں گے نا کہ جب ٹیم ایسے کہا جائے کہ آپس میں مشاورت کر سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں. تو ابھی تو آپ نے انڈیویجولی طور پہ, آپ نے انفرادی طور پر بتانا ہے کہ کیا آپ کا جواب ہے. حنزلہ بھائی بتائیں گے یا سید جنید شاہ صاحب بتائیں گے یا حارث بھائی بتائیں گے یا دانیال بھائی؟ دانیال بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہے اور جنید شاہ صاحب. جی جنید شاہ صاحب بتائیے. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ آپ نے بتایا اور جواب تو درست ہو گیا, مگر کیوں ہوا پیارے بچے یہ بھی بتائیے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چل جائے. یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے, کیا وجہ تھی؟ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جواب پہنچ چکے ہیں آپ. واو ہے. اچھا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے, صحیح ہے بالکل جواب. اگر یہاں نون ساکن ہوتا تو واو آ جاتا تو بھی
جی ہاں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ارملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. لام اور را اس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا واو میم نون ان 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد ہے واو اور تو ہوگا ادغام مع الغنہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ سید جنید شاہ صاحب. اچھا اب بتائیے کہ واو، اب یہ واو پر زبر بھی ہے، یہاں پر بھی الف ہے. اچھا یہ الف مدہ ہے یا حرکات ہے یا کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ الف مدہ ہے یا حرکات ہے؟ دانیال بھائی بتائیے. حرکات بھی ہے، الف مدہ نہیں، الف مدہ بھی ہے اور الف حمزہ بھی ہے. سوچ لیں، آپ نے تو کافی سارے جواب دے دیے. جی ہو سکتا ہے کچھ ہوں کچھ نہ ہو. چلیں ہمارے سارے آپ کا جواب درست ہے، آپ کی نظر میں درست ہے نا. ہو سکتا ہے غلط ہو، کوئی درست اور کوئی غلط ہو. چلیں عثمان بھائی بتاتے ہیں. آپ نے عثمان بھائی کا کہا تھا. اچھا عثمان بھائی بتائیے دانیال بھائی کا جواب درست ہے کیا نہیں؟ آدھا جواب درست ہے آدھا غلط ہے. آدھا جواب کون سا درست ہے ان کا؟ انہوں نے بتایا کہ حرکت بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے. ہاں تو واو جو ہے مشدد حرف ہے اور حمزہ کے اوپر حرکت ہے. اور حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر. حمزہ کے اوپر. جب الف ہے تو اس کے اوپر زبر آ گیا پھر حمزہ بن گیا. جی. اچھا اب یہ حمزہ بن گیا. اور با کے اوپر حرکت ہے اس کے بعد الف ہے، اس وجہ سے وہ الف مدہ بھی ہو گیا. اچھا آپ دانیال بھائی اس کو الف مدہ کہہ رہے تھے یا اس کو کہہ رہے تھے؟ اس کو پہلے والے کو. یہاں آپ سے مسٹیک ہو گئی، یہ الف مدہ نہیں ہے. الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے. جی الف سے پہلے زبر ہے، مگر الف سے پہلے زبر تو ہے، اس الف کے اوپر بھی تو زبر ہے، پھر وہ تو حمزہ بن گیا. حمزہ بھی بن گیا، الف مدہ بھی ہو گیا. جی عثمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں؟ صرف الف جو ہے وہ حمزہ ہے، وہ اس وجہ سے وہ الف مدہ نہیں ہوگا کیونکہ جس الف پر حرکت تنوین یا سکون ہے اس وجہ سے وہ تو حمزہ ہے. وہ تو حمزہ بن گیا، الف مدہ تو بنا نہیں. جی ہاں عثمان بھائی نے صحیح وضاحت کی ہے. پیارے بچوں یہاں واو پر حرکت تشدید ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں تو ملایا گیا تھا، اور حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. واو پر بھی اور الف کے اوپر جو زبر آ گیا اب یہ بن گیا حمزہ. اور اب اس حمزہ کو اس الف کو واو سے نہیں ملائیں گے نا. ہم پڑھتے ہیں وا ابا. کیا پڑھتے ہیں؟ وا ابا. اگر ہم پڑھتے وا کھینچتے تو کیا بنتا؟ الف مدہ. تو اب تو الف مدہ ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھا اور زبر پڑھ دیا تو یہ بن گیا حمزہ. تو حمزہ بن گیا تو اب الف تو ختم ہو گیا. ایسے ہی دانیال بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں آگے موجود ہے الف مدہ. یہاں الف سے پہلے زبر ہے با، الف زبر با، یہ ہے الف مدہ. تو یہاں پر ہے حرکات، یہاں ہے الف مدہ. اور ہمارے عثمان بھائی کا جواب درست ہوا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. آگے بتانے جا رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو حنظلہ بھائی بتائیں گے یا محمد حارث؟ محمد حارث توجہ ہے آپ کی؟ محمد حارث کہاں ہیں آپ؟ اچھا آپ کہیں کھوئے ہوئے ہیں. دیکھو توجہ رکھنی ہے. محمد حارث میری طرف، اگر آپ میری طرف دیکھیں گے توجہ رکھیں گے تو پھر یاد رہے گا. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ؟ یا مدہ. یا مدہ. آپ نے توجہ کی اور جواب درست دے دیا پیارے بچے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے ان کے لیے. سبحان اللہ. آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ دیکھیں نیا بچہ ہے ماشاءاللہ اور انہوں نے جواب بھی درست دے دیا یا ساکن سے پہلے زیر؟ تو دانیال بھائی نے تو سبحان اللہ کا سب کہہ دیں ذکر کی نیت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی زبانوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں. اور جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فیکم. تو جب یہ کہیں گے تو اس کو نظر بھی نہیں لگے گی اور آپ کو نیکیاں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اور اس کی دل جوئی بھی ہوگی تو وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ دیکھیں میرا جواب درست ہوا. صحیح ہے؟ تو کسی کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. حوصلہ افزائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آگے آئے گا. حوصلہ افزائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آگے آتا ہے. اور حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو وہ سمجھے گا شاید میں غلط جواب دے رہا ہوں، ہے نا، شاید میرا جواب صحیح نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ لوگ جو یہ میرے دیگر ساتھی جو ہے میرے سبحان اللہ نہیں کہا. یا جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر اس کا دل کھل جائے گا اور وہ بتانے میں آگے آ جائیں گے.
پیش ہو جائیں گے. ہمارے حارث بھائی کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. اور قاف پر ہے زبر, اور قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ پہلے تو یہ بتانا ہے لبیک کون سے حروف میں سے. لبیک جی سید جنید شاہ صاحب. حروف قلقلہ میں سے. عرف قلقلہ تو بعد میں آئے گا. مشہد بھائی بتائیں گے. حروف لہویہ میں سے. عرف لہویہ میں سے, یہ بھی جواب درست ہے. نوید بھائی بتائیں گے. ایکسٹرا پر حروف میں سے ہے. یہ غلط ہو گیا ہے. عرف مستعلیہ میں سے ہے. جی ہاں, پہلے عرف مستعلیہ میں سے اور عرف لہویہ میں سے بھی ہے. یہ آپ نے مشہد بھائی نے جواب دیا کہ حروف لہویہ کتنے ہیں؟ 2. کون سے ہیں؟ قاف 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 کاف 2 ہیں, تو یہ قاف موجود ہے. یہ بھی جواب آپ نے درست دیا, اور حروف مستعلیہ بھی جواب درست دیا. اور اب عثمان بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. عثمان بھائی بتائیے. حروف اخفا. حروف اخفا میں سے بھی ہیں, یہ بھی صحیح ہے. مگر پیارے بچوں یہ بھی سوچنا ہے, اب آپ نے عرف قلقلہ بھی کہا, قلقلہ تو ہے صحیح ہے. حروف اخفا ہم کب دیکھیں گے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے قاعدے آ رہے ہوں گے. کیا قاعدے آ رہے ہوں گے؟ ویسے تو ہے, مگر اب تو حروف اخفا میں ہم یوز نہیں کریں گے نا. تو اب جب ہم اس کو یوز کریں کہاں؟ جہاں اس کا جگہ بنے گی. تو جب جگہ بنے گی, جب اس کا قاعدہ کلیہ بنے گا, تو ویسے ہم کیا کہیں گے اس کو؟ قاف عرف لہویہ میں سے ہے, عرف مستعلیہ میں سے ہے. اور قاف کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے ہمارے عثمان بھائی. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. آپ کا جواب درست ہو گیا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہمارے عثمان بھائی کا جواب درست ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. عثمان بھائی سوچ لیں, زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ, زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ, نرم حصہ, سخت حصہ. اچھا سخت حصہ کس کا مخرج ہے؟ قاف. کاف. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف. ماشاءاللہ. اور ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ. لہویہ. آپ کا جواب درست ہو گیا, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. اور واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے, دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. پھر کاف آ گیا. کاف کا مخرج تو آپ سب کو پتہ ہے. حنظلہ بھائی آپ کو یاد ہوا کاف کا مخرج؟ آپ کو یاد ہوا؟ جی بتائیے. آلو کی جڑ اور زبان کے. اچھا تالو کی جڑ, تالو کی جڑ تو ہوتی نہیں ہے, زبان کی جڑ. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. جی ہاں, یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے, ذہن سے مس ہو جاتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عزیر رضا. عزیر رضا. آپ کا جواب تو درست ہے پیارے بچے, ماشاءاللہ. اسی طرح آپ بھی یاد رکھیں کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے, اور زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ کس کا مخرج ہے؟ قاف. قاف. اچھا ہونٹ گول کریں گے تھوڑا سا, قاف. ہونٹ تھوڑا سا گول کریں گے. قاف. نہیں میں پوچھ رہا ہوں ہونٹ گول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قاف کے اندر قاف, قاف. ہونٹ تھوڑے سے گول کریں گے یا نہیں؟ دانیال بھائی بتائیں, ہونٹ گول کریں گے یا نہیں؟ نہیں, تھوڑے سے. عزیر بھائی تھوڑے سے کر رہے ہیں. تھوڑے سے بھی نہیں. عزیر بھائی سن لیں, دانیال بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑے سے بھی گول نہیں کریں گے. قاف. آپ کیا کہتے ہیں, کرنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو دیکھیے قاف, اگر اس کو کریں قاف, تھوڑا گول کر کے قاف نہیں کرنا. یہ زیادہ اچھا ہے یا قاف یہ زیادہ اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے کہ بغیر ہونٹ گول کیے آپ عرف مستعلیہ کو ادا کریں. پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے, اور جب بھی عرف مستعلیہ آئیں تو ہونٹ گول نہیں کرنے. اچھا ہم پیش آ جائیں ان کے اوپر, 2 پیش آ جائیں پھر تو ہونٹ گول ہوں گے, وگرنہ اس پر ہونٹ گول نہیں ہونے. جیسے بعض بچے پڑھتے ہیں خا صاد ضاد, ہونٹ گول کر دیتے, ایسے نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ خا صاد ضاد طا ظا غین اور قاف. کیا زہر بھائی؟ قاف. یہ آپ نے درست کر لیا, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم, بہت اچھے. اچھا یہ بتائیے یہ الف ہے یا حمزہ؟ یہ کون بتائیں گے؟ یہ ہمارے نوید بھائی نہیں, سعید بھائی بتائیں گے. سعید بھائی بتائیے. حمزہ. سوچ لیں, الف ہے یہ تو, یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ ہے. ثابت بھی کرنا پڑے گا آپ کو. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے.
الف کے اوپر جزم آ گیا اس لیے یہ حمزہ بن گیا اور آپ کا جواب سعید بھائی کا درست ہے ماشاءاللہ. سین کی ادائیگی کریں گے سیٹی کے ساتھ اور سین کو جب میم سے ملائیں گے یہاں پر تنوین ہے تو قاعدہ لگے گا کون سا, جلدی سے بتائیں گے ہمارے عثمان بھائی. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ, ایک الف کا غنہ ادا کریں گے, جواب درست ہو گیا ہے. اور آگے اگر ملائیں گے تو نون ساکن کے قاعدوں میں سے پھر ایک قاعدہ, یہاں پر بھی ایک قاعدہ, یہاں پر بھی ایک قاعدہ. یہ دونوں قاعدے ایک جیسے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ہمارے دانیال بھائی بتائیں گے. ادغام مع الغنہ دونوں ایک ہی ہیں. دونوں ایک ہی ہیں, یہ الگ الگ لگ رہے ہیں, یہ الگ لگ رہا ہے, یہ الگ لگ رہے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا میم واو اور یہ کیا ہے؟ نون آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا اور لام اور رو آ جائے تو بلا غنہ ہوگا. وہاں پہ تنوین ہے اس لیے وہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوا, اور نون ساکن وہاں پہ اس لیے وہاں پہ بھی وہ ادغام مع الغنہ ہوا. اور دانیال بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدی چل کے ناز, یہاں تنوین کے بعد میم آ گیا ہے. تنوین بھی نون ساکن ہوتا ہے, اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. یہاں یہ کھول کے لکھا گیا, یہاں لکھا گیا سین دو زیر سن. اگر ہم اس کو توڑ کے لکھیں تو لکھیں گے سین نون زیر سن, تو نون ساکن بن گیا. اب یہاں من نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ گیا, یہاں تنوین کے بعد میم آیا, یہاں نون ساکن کے بعد میم آیا. آپ کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. عین کی ادائیگی ہوتی ہے الگ کے درمیان والے, سب مل کر بولیں درمیان والے حصے سے. درمیان والے حصے سے. یا ساکن کے بعد, یا ساکن سے بعد ہے یا پہلے زیر, یہ بتائیے. یا ساکن سے پہلے زیر تو کیا بنے گا, کیا بنے گا؟ یا مدہ. ہاں دانیال بھائی بتا دیا آپ نے, آواز آئی مجھے آواز آئی تھوڑی. یا مدہ حنظلہ بھائی صحیح ہے, سوچ کے بتانا ہے آپ نے, اپنے ساتھی سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں, مگر خود بھی تو یاد کرنا ہے نا. توجہ کریں گے تو آپ کو یاد آ جائیں گے. اچھا یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو کیا بن گیا؟ یا مدہ. مائک میں بولے. یا مدہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا پیارے بچے ماشاءاللہ. اور یہاں وقف کرنے کی صورت میں قاعدہ ہوگا کون سا, بولیں, مد عارض. سوچ لیں. جی پکا؟ جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہاں ملا کر پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ ہے؟ دیکھیں تنوین کے بعد آ رہا ہے لام, کون بتائے گا؟ عثمان بھائی بتائیے. ادغام بلا غنہ. اور آپ کا جواب درست ہوا ماشاءاللہ. ادغام بلا غنہ ہوا اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لام الف زبر لا, الف مدہ ہے یا کچھ اور؟ سب مل کر بولیں. الف مدہ. الف مدہ, جس کو یاد ہے وہی تو بولے گا صحیح. الف مدہ, جواب درست ہوا ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر پیش ہے, اور جب پیش والا کوئی حرف آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. اور صاد کون سے حروف میں سے, یہ بتائیے. صاد کا مخرج بھی مشکل ہو جائے گا, یاد ہے کس کو؟ اچھا یہ بتائیں کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. جی بتائیے. حروف مستعلیہ. اور اس کے علاوہ جو آپ نے پہلے کہا تھا, یاد آ رہا ہے؟ ایکسٹرا موٹے. ایکسٹرا موٹے حروف. جی ہاں نوید بھائی, یہ ہے ایکسٹرا موٹے حروف. اچھا ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں نوید بھائی, یہ بتائیے کتنے یاد آ رہے؟ 1 2 3 4 5. اچھا چلو آپشن دیتا ہوں, 4 یا 5. لبائی. 4. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی ہاں صاد, ضاد, ضا, ظا, اور آپ کا جواب درست ہوا ماشاءاللہ. دال پر تشریح ذرا رک کر ادا کریں گے. اور عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے پیش. کون سا قاعدہ حنظلہ بھائی ذہن میں آ رہا ہے؟ خود بتانا ہے, کسی سے پوچھنا نہیں ہے. محمد حارث آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش, الف سے پہلے زبر آ جائے. واو مدہ. جی حارث بھائی نے جواب دیا واو مدہ, اور آپ کا جواب درست ہوا ماشاءاللہ. اچھا آپ نے کیسے جانا واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہو جاتا ہے؟ حارث بھائی صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ. جی, اور نون ساکن کے بعد, نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے, اس کا نام ہے اظہار حلقی.
کیا قاعدے کا نام ہے؟ نون سا کے بعد ہا آئے، اظہار حلقی ہوگا، الف مدہ، ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور ینزفون میں کون سا قاعدہ ہے؟ اچھا یہاں ولا کو کھینچنا بھی ہے. لا کہیں پر آتا ہے پیارے بچوں، یاد رکھنا ہے، لا جہاں لا لکھا ہو تو جیسے یہ لا لام الف زبر لا تو اس کو کھینچنا ہے، نہیں کھینچیں گے معنی میں خرابی آ جائے گی، تو اس لیے کھینچنا ہے. لا یصدعون عنہا. اب یہاں ولا ینزفون، ولا کو بھی کھینچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے؟ ولا ینزفون. ماشاء اللہ. نون ساگی قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، جلدی سے بتائیے دانیال بھائی بتائیے. اقفا قاعدہ، اور آپ کا جواب درست ہو گیا. زا کا مخرج یاد ہے؟ زا سین صاد، بتائیے. اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی. مگر زبان کہاں جائے گی؟ زبان کا کیا حصہ لگے گا؟ زبان کی جڑ لگائیں گے، زبان کی نوک لگائیں گے، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کی نوک. یاد آ گیا ہے ماشاء اللہ. اور جب وف کریں گے تو قاعدہ ہو جائے گا مد عارض. جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مندی چل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی ماشاء اللہ. یہ تو قسمتی چینل کے ناظرین، اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. پیر کا دن روزہ رکھنا ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ کال پلے کریں. میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے پیر شریف کے دن روزہ رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. چینل ہمارا مدنی چینل. سبحان اللہ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام حنین اتاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے توجہ کے ساتھ ان دو آیتوں کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. دانیال بھائی آپ تو مائک میں ہی پڑھ رہے ہیں اور پھر تھوڑا غلط ہو جاتا ہے، تو کوشش کرنا آپ نے مل کے بھی پڑھنا ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہونا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون پہلی آیت سید جنید شاہ صاحب سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بأکواب وأباریق. ایک ہی سانس میں پڑھیں، کوشش کریں یہ یہاں تک جائے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِين تک.
بأكواب وأباريق وكأس من معين. ماشاء اللہ. جی دانیال بھائی دوسری آیت اچھے انداز سے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑے اچھے انداز سے آپ کوشش کر رہے ہیں اچھے انداز سے پڑھنے کی, سیکھ رہے ہیں. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی اچھے انداز سے تلاوت کرنی ہے, حدر میں بھی ترتیل میں بھی. آئیے اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. وأباريق. را جو ہے پر ہو گیا, را پر نہیں کرنا. وأباريق. پھر پڑھتے ہیں. بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صدق الله العظيم. صدق الله
माशाअल्लाह। क्या साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए आमीन। और बार बार प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन वइयाकुम वइयाकुम। जी, तो किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक कहानी एक हदीस। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. जी, तो किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं एक कहानी एक हदीस। जी उज़ैर भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं उज़ैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। उज़ैर भाई, आप शुरू करें अपना वाक़या। एक बार एक बादशाह ने अपने एक दोस्त को की दावत की जो दूसरे मुल्क में रहता था। जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह के लिए 2 खूबसूरत तोते भी गिफ्ट लेकर आया। कुछ दिन तो वो बादशाह के पास रहा और तोतों की देखभाल भी करता रहा। जब वो दोस्त वापस चला गया तो बादशाह ने एक शख्स तोतों की देखभाल के लिए रख लिया जो तोतों की ट्रेनिंग करे और उनका ख्याल रखे। बादशाह ने उन तोतों के लिए एक छोटा सा पार्क भी बनवा दिया। बादशाह सुबह सुबह जब इन तोतों की आवाज़ सुनता तो उसे बहुत अच्छा लगता। अपने कमरे की खिड़की में से तोतों को उड़ता हुआ देखकर खुश होता था। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, गुजरता गया, एक तोता बहुत अच्छा और फास्ट हो गया और एक तोता बहुत सुस्त हो गया। और एक नए बाग में जब हरे भरे पौधे बड़े होकर दरख्त बन गए थे तो एक तोता दरख्त की टहनी पर ही बैठा रहता था और आहिस्ता आहिस्ता उसने बिल्कुल ही उड़ना छोड़ दिया। तोतों की देखभाल करने वाले ने हर तरह की कोशिश की मगर वो उसे दोबारा नहीं उड़ा सका। जब बादशाह को ये बात पता चली तो उसने जानवरों के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी परेशान हो गया कि तोता बीमार भी नहीं है, फिर भी टहनी पर ही क्यों बैठा रहता है। बादशाह ने अपने उसी दोस्त को बुलाया और आकर देखे उस तोते को क्या हुआ है। जब वो दोस्त आया तो उसकी भी कुछ समझ में नहीं आया। एक तोता ठीक ठाक है, बोलता भी है, उड़ता भी है, लेकिन दूसरा तोता पता नहीं क्यों दरख्त की टहनी पर ही बैठा रहता है। जब किसी से भी ये मसला हल नहीं हुआ तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इस तोते को उड़ाने में जो भी कामयाब हो जाएगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे। अगले दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसने खिड़की से पार्क की तरफ देखा तो दोनों तोते उड़ रहे थे। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों से पता किया ये तोता कैसे ठीक हुआ तो उन्होंने बताया कि एक किसान ने आकर इसे उड़ाया है। बादशाह ने कहा उसे फौरन मेरे पास ले आओ। जब वो किसान बादशाह के पास आया, बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये उड़ने लग गया। तो उसने कहा पहले मेरा इनाम मुझे दे दें। बादशाह ने उसे सोने के सिक्के दिए, फिर कहा अब बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया ये उड़ने लग गया। तो उस किसान ने जवाब दिया कि जिस तरह की टहनी पर ये बैठा रहता था मैंने उसे ही काट दिया क्योंकि इसको वहाँ बैठे बैठे खाने की आदत हो गई थी। ये समझता था कि इसी में फ़ायदा है, जब भी वहाँ से उड़ता ही नहीं था। अब जब इसके पास वो टहनी ही नहीं रही तो ये पहले की तरह अपनी ताज़ा हवा में उड़कर असल ज़िंदगी का मज़ा ले रहा है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए जो हमें उड़ने यानी तरक्की से रोकती है। जैसे कि हमें पता है खेलते रहने में मज़ा आता है, हम समझते हैं यही अच्छा है, लेकिन पता नहीं अम्मी अब्बू क्यों मना करते हैं। इसी तरह बाहर की चीज़ें खाने में मज़ा आता है, पता नहीं घर वाले क्यों मना कर देते हैं। ज़्यादा देर तक सोना भी अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों घर वाले सुबह उठाकर स्कूल भेज देते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर हर चीज़ आउट ऑफ लिमिट हो वो नुकसान देती है। इसीलिए ज़्यादा खेलना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है और हमारे बड़े हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तो हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए
اور ہر کام کو میانہ روی یعنی بیلنس کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی یعنی بیلنس کے ساتھ کیا جائے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قسمتی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنا پیارا سبق سیکھنے کو ملا اور ہم نے کتنی پیاری حدیث سنی۔ جی تو قسمتی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ Islam for kids, Islam for kids. جی تو قسمتی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ٹیم اے اور ٹیم بی کنٹینیو کرتی ہے۔ جی تو ٹیم اے، شعر غور سے سنیں۔ تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا۔ جی ٹیم اے۔ عزم داڑھی کا جب سے کیا ہے، جب سے سر پہ امام سجا ہے، سب قبیلے مخالف ہوا ہے، یا نبی اس پہ تم رحم کھانا۔ جی سب کبیرہ نہیں، سب قبیلہ ہے۔ جی تو آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جی ٹیم بی۔ واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ غوث و احمد رضا کا، واسطہ میرے مرشد ضیا کا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹیم ہے۔ تو ٹھہر جا ذرا، روح مضطر آنے والا ہے میٹھا مدینہ، جب کہ نظر جب آئے سبز جب نظر آئے سبز گنبد سے ہو جانا اس دم روانہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جی ٹیم بی۔ آنا آنا میرے سرور آنا، آ کر آنکھوں میں میرے سمانا، مجھ کو محشر میں ساغر پلانا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا۔ سبحان اللہ، درست کیجئے۔ آنا آنا میرے سرور آنا، آ کر آنکھوں میں میرے سمانا، مجھ کو محشر میں ساغر پلانا اور دیوانہ اپنا بنانا۔ درست کیجئے۔ 5 4 3 2 اور مجھ کو مدینہ دکھانا۔ 1۔ جی جی ٹیم اے، آپ کو آتا ہے؟ جی تو اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ اختتام تک پہنچا اور اس راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے مشہد بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،
کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کرش مدی چینل کے ناظرین، آئیے نوید بھائی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات
پوچھو اور ظاہر میں تسکین دل و جاں باطن میں معراج دل و جاں ظاہر میں تسکین دل و جاں باطن میں معراج دل و جاں نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار سے نسبت میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے سعید بھائی سے کلام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت
چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بیلی کا یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں جبریل سے تیرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سے تیرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر گی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو قسمتی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام تک پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Islam for kids. بچوں Islam for kids. بچوں سیکھیں اس kids.